أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ القدر ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی اس ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور جمعہ عید المومنین ہے، اور ماہ رمضان کا جمعہ یہ بہت ہی مبارک و مسعود ہے، کیونکہ رمضان متبرک اور مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مقدس کو اتارا، اور بہت بڑے فضائل و برکات اس ماہ مبارک کے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کل شام میں، یعنی 26واں روزہ ختم ہونے کے بعد 27ویں رات شب قدر ہے، ہفتے کے دن۔ یہ مناسبت اور اس جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے یہ سورہ قدر تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا آپ نے بتلایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ مقدس رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس میں ملائکہ اور روح، فیہا بإذن ربہم، اللہ کے اذن سے، یعنی اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، اور تمام امر یعنی احکام اسی میں، یعنی اس مقدس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک۔ اس مقدس رات کی اور اس ماہ مبارک کی فضیلت یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کیونکہ قدر رمضان المبارک میں آتی ہے، 27ویں شب رمضان کی وہ قدر ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اس لیے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27 کو قدر کی تلاش میں مسلمانان عالم عبادت کرتے، سنتیں نوافل ادا کرتے اور دعائیں کرتے، تو اس مقدس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن مقدس کو، لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ حالانکہ قرآن کریم 23 سال تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور وقتاً فوقتاً ایک آیت یا چند آیتیں یا ایک سورہ مکمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا تھا۔ اور یہ مکے میں بھی نازل ہوا، اور مکے سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ المنورہ میں بھی قرآن کریم نازل ہوا۔ اس لیے جو سورت مکے میں نازل ہوئی اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے، اور جو سورت مدینے میں نازل ہوئی اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ سورہ کے ابتدا میں یہ لکھا ہوا رہتا کہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں، یعنی 23 سال نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً یہ کلام اللہ، کلام پاک نازل ہوتا تھا۔ لہذا اس کی ابتدائی آیت جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، جو غار حرا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ اور اس کی آخری آیت سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے کر آپ جبل رحمت سے، یعنی جو جبل عرفات ہے، عرفات کا جو میدان ہے وہاں پر آپ خطبہ دے کے اترتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور سورت کے اعتبار سے آخری سورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورہ کے اعتبار سے آخری سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دین اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہوں۔ الحاصل کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قدر والی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ وہ رات کے مماثل، اندھیرے کے مماثل تھا۔ اندھیرا کس کا تھا؟ ظلمت کا تھا، جہالت کا تھا، اور بے دینی کا، ظلم کا، جبر کا، تشدد کا یہ اندھیرا تھا۔ اس میں قرآن کریم روشنی بن کے آیا، روح بن کے آیا، اور سارے عرب کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ کیونکہ ہم جو اندھیرا سمجھتے، یہ سورج ڈوبنے کے بعد جو کالی گھٹا چھا جاتی، اس کو ہم اندھیرا سمجھتے، اور کیونکہ انسان کو سمجھانے کے لیے لاجک، مثالی طور پر کوئی چیز سامنے ہو تو اس کی معرفت، اس کی گہرائی، اس کا راز بھی سمجھ میں آتا۔ صرف باتوں سے انسان حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ تمثیل دے کے، مثال دے کے بیان کرنا۔ جیسا یہ اندھیرے میں ہمارے رکھے ہوئے چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی، ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آتا، راستے میں جا رہے تو سانپ ہے یا رسی ہے، گڑا ہے یا ٹیک ہے، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے انسان جاہل ہو، عالم ہو، عقل مند ہو یا بیوقوف ہو، سب جو ہے نا اس چیز کو سمجھتے، پہچانتے
کہ اندھیرے میں ہمارے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اسی طرح اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس اندھیرے کو رات کے سامنے رکھ کے کہ ایک اندھیرا ظلمت کا ہے, جہالت کا ہے اور ظلم کا ہے, انسانوں میں آپس میں تصادم کا ہے, ایک دوسرے کو نہیں پہچاننے کا اندھیرا ہے, باپ کا مرتبہ نہیں جاننے کا اندھیرا ہے, ماں کی قدر نہیں کرنے کا اندھیرا ہے, عورت بچیوں کی عظمت اور ان کی فضیلت نہیں سمجھنے کا اندھیرا ہے. یہ اندھیرے میں اگر انسان جی رہا تو سب سے بڑا انہیں گمراہ یا سب سے بڑا جاہل ہے, جس کو اس کا اپنا پتہ نہیں ہے, نہ انسانیت کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے. تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ جو قرآن نازل کیا وہ یہ اندھیرا نہیں ہے. ویسے تو رات میں بھی اللہ کے رسول پہ قرآن نازل ہوا, دن میں بھی نازل ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ اندھیرا نہیں ہے, گھٹا چھایا ہوا اندھیرا نہیں ہے, بلکہ ہمارے دلوں میں چھایا ہوا اندھیرا ہے. وہ دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول کریم نور من نور اللہ, اللہ کا نور بن کے دنیا میں تشریف لائے. اس لیے آپ کی فیض صحبت میں جو بیٹھنے والا ہے وہ زندگی پانے والا ہے, زندگی حاصل کرنے والا ہے. زندہ تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں, جس کی سانس چل رہی ہم اس کو زندہ سمجھتے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے اللہ کے رسول, مردہ جس طرح سنتا نہیں, اسی طرح جو آپ کی طرف نہیں آتا وہ بھی مردہ ہے. بتا جو آپ کی باتوں کو دیکھ کے پیٹ پلٹا دیتا, آپ کی فیض صحبت میں نہیں بیٹھتا, وہ بھی ایک طریقے کا اندھا ہے. اور جو نہ بہرا ہے وہ سنتا نہیں اور دیکھتا نہیں, مردہ ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والا, قرآن کی معرفت کو سمجھنے والا, قرآن کے رحمت کو سمجھنے والا, وہ حقیقی معنوں میں زندہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہ رہا زندگی اور موت, اس کا فلسفہ بہت گہرا ہے. ہم جو فلسفہ سمجھے وہ نہیں ہے. ہم آدمی مر گیا تو مرا بولتے, انہیں سانس چل رہی, بھاگ رہا, دوڑ رہا, تو اس کو زندہ ہے بولتے. یہ ظاہری ہے. باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں نہیں بیٹھتے, آپ کی باتوں کو نہیں سنتے, آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے, وہ مردے ہیں بولتا اللہ تعالیٰ. اسی قرآن کریم میں بیان فرمایا, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. جب آپ کچھ بولتے ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں, کچھ نصیحت کرتے ہیں, تو یہ لوگ جو ہے آنکھاں مچ کے, سست بن کے, ایدی بنا کر کے, پیٹ پلٹا کے چلے جاتے, کیونکہ ان کو اس میں مصیبت نظر آتی. اللہ کے رسول بولے دین کے لیے خیرات کرو اور اپنے برائیوں کو چھوڑو, اور اللہ کے راستے میں کچھ میدان میں چل کے کام کرو, تب ان کو فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا اس میں. اس لیے جو ہے یہ دین سے لوگ منہ پھراتے ہیں. اس لیے اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں فرماتا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. ہم انسان کے سامنے انعام نعمتیں رکھتے ہیں, انعام نہ ہماری نعمتیں, تو وہ اعراض کرتا ہے, پیٹ پلٹا کے چلے جاتا. بھائی نعمت کو تو آدمی اگر کوئی جائے یہاں پر آٹا بانٹ رہے, تھیلے بانٹ رہے بولے تو مسجد میں سے بیٹھے ہوئے بھی اٹھ کے بھاگتے, ارے آٹا تھیلے تھیلے کے تھیلا آٹا بانٹ رہے کہتے بھائی
چلو کیا یہاں اللہ سے منت سلوا اتار رکھا جائیے. بھاگتے کمزور ایمان والے. جو مضبوط ایمان کے ہے اللہ کی عبادت میں آئے تو ان کو بھائی جو ہے دیواریں آڑا بھی تو ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو کمزور لوگ ہے کیا ہے, آدھا بانٹ رہے بھاگو, پیسے بانٹ رہے بھاگو. تو دنیا کی اگر کوئی چیز بٹ رہی تو وہ نعمت سمجھ کے لپکتا. ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نعمتیں بانٹ رہا ہوں تو بندہ جو ہے بجائے لپک کے لینے کے انہیں اعراض کر دینا, ارے نہیں ہونا بھائی میرے کو, بھاگ رہا ہوں. کیوں بھاگ رہا؟ اللہ کی جو نعمت ہے نا وہ آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. اللہ کی نعمت پانے کے لیے گھسے جانا پڑتا. یہاں پر جو ہے مثل حسین سر قلم ہوتے ہیں, آسان نہیں ہے امجد مسلمان ہونا. اور مصیبت اٹھانے کے بعد جو نعمت حاصل ہوتی اس کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی. اور اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کے پاس نعمت ہے, ہم کیا نعمت سمجھ رہے بولے تو خوب پیسے ہونا, بڑے بڑے بنگلے ملنا اور خزانے بھر جانا, بینک میں پیسے کم نہیں ہونا, کھیتوں میں خوب جو ہے نا پیک پکنا, یہ اللہ کا فضل ہے سمجھتے. اللہ کا فضل یہ نہیں ہے بابا. اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو ہمارے سے زیادہ یہودیوں کے پاس پیسہ ہے کیا نہیں؟ یہودیوں کے پاس گاڑیاں گھوڑے ہیں, 10 بنگلے ہیں, پلینوں میں پھر رہے. وہ اللہ کی نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نعمت نہیں دیا کیا؟ فرعون کو دیا نعمت. فرعون کے پاس جو ہے نا محل ہے, بنگلہ, حکومت, پیسہ سب. میں خدا ہوں بولتا تھا, انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا خدا میں ہوں بولتا تھا. میں کیوں بولتا تھا؟ میں کہنے پیسہ ہے, حکومت ہے, لوگ میرے سامنے جھک رہے, غلامی کر رہے, میری سلوٹا مار رہے میرے کو, تو میں جو ہے نا خدا ہوں سب سے بڑا. آپ لوگ اگر یہ سمجھے کہ ظاہرہ دولت اگر اللہ کی نعمت ہے تو فرعون کو ملی, موسیٰ کو نہیں ملی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملی؟ نبوت. اور فرعون کو کیا ملی؟ حکومت. تو حکومت ملنا, پیسہ ملنا, خزانے کے انبار لگنا, یہ دولت جو ہے نا اللہ کی نعمت نہیں ہے. اللہ کی نعمت کیا ہے؟ نبی بننا, ولی بننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نبیاں بنتے تھے, اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے. ولی جس کی امت میں ہوتے ہیں پیدا, وہ آتے ہیں بن کر خدا کا ارادہ. خدا کا ارادہ بن کے آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولی اللہ کا سلسلہ جاری ہے, بند نہیں ہوا. یہاں رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہر امت میں رحمت کا دروازہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ. وہاں پر ولیاں بنانا, غوث, قطب, ابدال, مومنین اور جو ہے نا متقی, پرہیزگار بننا بند ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے آج دنیا میں, موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بھی امت ہے, داؤد علیہ السلام کے سارے جو ہے نا بڑے بڑے نبیوں کی امتیں آج بھی باقی ہے. نمایاں طور پہ یہودی, عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں کثرت سے نظر آتے, مگر ولیاں بن رہے کیا؟ نہیں بن رہے. ولی کون بن رہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, آپ کا کلمہ پڑھنے والے. تو نعمت جو ہے یہ ہے اللہ کے پاس. اس واسطے ولی بننا ہے تو کیسے جانا پڑتا, اس لیے پیچھے ہٹ جا رہے. ارے یہ نہیں ہونا جی, پیسے ہونا خالی. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمارے کو سیدھے راستے پہ چلا. تو وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ بتا دیا. سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, بچے سے لے کے بھوٹے کو, عورتوں کو, سب کو معلوم ہے سورہ فاتحہ. چھوٹا سورہ ہے, 7 آیتوں والا سورہ ہے, سب یاد کر دیں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے بولے تو انعمت علیہم. انعمت علیہم بولے تو وہ نبیوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات نازل کیا. وہ انعامات کیا تھے نبیوں پہ؟ مصیبتیں اٹھانا, جیلوں میں رہنا, ہجرت میں یعنی جنت ملک سے بھگائے جانا, بھوکے رہنا, پھٹے کپڑے پہننا اور لوگوں کی مخالفت گوارا کرنا.
जुल्म सहना, ये जो है वो नेमतें वाले नबियों को जो है ना ये मिला। आज अगर हमारे को अल्लाह ताला ये रास्ता बताया तो क्या समझते हम, अरे अल्लाह हमारे से नाराज है क्या कि भाई हमारा घर में तंगी चल रही, बहुत मुसीबत की जिंदगी है, खूब पैसा है तो अरे क्या अल्लाह का फजल है भाई, अल्लाह कैसी नेमत नासिब किया, ये समझ रहे हम। ये नहीं है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा गरीबी में इस्लाम को दुनिया में फैला के बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल फक्र फक्री वल फक्र मिन्नी, मुझे फक्र है तो फकीरी पे है। मक्का फतह करे अल्लाह के रसूल, करोड़ों की दौलत आई, वो दौलत अपने घर में नहीं रखे, ना बंगले बनाए इससे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख में आता कि 11 बीवियां थे। एक बीबी आयशा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ था। बाकी के पूरे अज़वाज मुतहरात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के, पर्दा फरमाने के बाद इंतकाल। तो अब 10 रहे, 22 तारीख में 9 जो है ना शादियां करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9 बीवियां भी अगर है या 8 बीवियां भी अगर है, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करे, हुनैन फतह करे, खैबर फतह करे, उसकी जो दौलत बेहिसाब दौलत आई, तो अपने एक बीवी के एक महल बना के देना था नहीं, दिए। अरे मेरे इतने बीवियां हैं भाई, मेरे मर्द बच्चे भी नहीं है काम करके ला के डालने वाले, तो मेरे को जो है बाद में परेशानी होगी, लिहाजा इतना माल अल्लाह के राह में जिहाद करने से, मेरे दिन को जो है ना फैलाने से माल दौलत आई, सोना आया, ऊँटा आए, बकरे आए, और जो है ना पैसा आया, दौलत आई, ये जरा गरीबी में मुसीबत उठाए। अब अल्लाह दिया ना, इस वास्ते जरा एक अच्छा जो है ना घर बनाएंगे, बनाए क्या नहीं बनाए। वही हुजरे जो छोटे छोटे हुजरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम पता होने से पहले थे, बाद में भी मस्जिद नबवी से लगे हुए, वो भी छोटे छोटे जो है ना कमरे, कितने 6 फीट के 6.5 फीट के रूम, बड़ा घर नहीं था अल्लाह के रसूल का। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते, अल्लाह के रसूल जब रात में उठ के नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, तो जब सजदे में जाते थे तो मैं पैर जो है ना ऐसा सुकड़ लेती थी, कहीं अल्लाह के रसूल को पैर लग जाएंगे। इतना छोटा घर था, पैर खरीब कर लेती तो अल्लाह के रसूल सजदा करते थे, यानी जो है कहीं पैर लग जाएंगे, बाजू आप लेटे रहे। तो इतनी तंगी में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी गुजारे, फतह के पहले भी और फतह के बाद भी। अब बताइए कि ऐसी जिंदगी हमारे रसूल की है, और हमारे रसूल पे जो अल्लाह के फजल या अल्लाह की जो ना नेमत नाजिल हुए, ना दुनिया में किसी नबी पे नाजिल हुए, ना किसी आने वाले क़यामत तक के वली पे नाजिल हुए। तो वो नेमत क्या है? वो नेमत ये कुरान है। ये नेमत कहाँ अंबिया को मिली? मेरे हाथ में तेरा कुरान है, मोहम्मद तेरी शान क्या शान है, दो आलम की वल्लाह तू जान है, मोहम्मद तेरी शान क्या शान। तो रमजान की सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए क्या है? अल्लाह का कलाम है, कुरान है, दीन इस्लाम है। हम जो है शाम की इफ्तारी, सुबह की सहरी, तगड़ी जो है ना हरीस मिली, बिरयानी मिली, ये जो है ना अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह समझ, ये चीज नहीं है। हमारे अंदर ये तड़प पैदा करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो जुस्तजू में रहता उसी को जो ना रहमत समझता। एक जो है यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक मलिका विक्टोरिया बल्कि थी, बादशाह की भी रानी थी, मलिका विक्टोरिया। इसके नाम के बम्बई पे जो है बीटी स्टेशन बड़ा है, बीटी बोले तो विक्टोरिया स्टेशन टर्मिनल, इसके नाम से बड़े बड़े यहाँ पर ये खोले। तो वो जो है खाद पड़ा इलाके में तो दौरा करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े लीडर का जो है झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, फसाद हुआ, या खाद पड़ा, भूखे प्यासे लोग मर रहे, तो लीडर आते ना देखने के वास्ते क्या हो रहा है यहाँ, अरे लोगों को हम जो है सहूलत नहीं पहुंचा रहे। तो मलिका विक्टोरिया के लेके लोग भूख से मर रहे, प्यास से जो है ना तड़प रहे, पानी भी नहीं मिल रहा, खाना भी नहीं मिल रहा। तो उन्हें आगे दौरा करके देखने के बाद में, इनको 2 दिन से नहीं खाए, भूखे है, बच्चे बिलक रहे, बल्कि बोले तो उन्हें क्या बोलने का मालूम है, अरे
کیا کیکوں کے ٹکڑے بھی نہیں مل رہے کیا ان لوگوں کو؟ بولیے انہیں کیا ہے؟ بولے تو کیک مرغ مسلم خوب کھاتی نا، کیک کے ٹکڑے والے تو معمولی کتوں کو بلیوں کو ڈالتے ہیں لوگ، ویسے جو ہے کم سے کم یہ تو مل رہے ہوں گے. تو مطلب جو ہے نا ہمیشہ کیکاں کھاتے، اب ٹکڑے بھی نہیں مل رہے کیا؟ تو عیش و آرامی میں رہنے والے لوگ، ان کو جو ہے انسانوں کا درد نہیں رہتا، ان کے ساتھ جو ہے نا کیا جو ہے نا حالات گزر رہے، کیا معاملات گزر رہے ان کو معلوم نہیں رہتا. تو اس طرح جو ہے انہوں ظاہری دولت کو اور ظاہرہ پیسے کو، اسی کو جو ہے نا خدا سمجھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول جو ہے یہ نعمت کھانے پینے کی نعمت نہیں، یہ تو مسلمان کے صدقے میں ساری دنیا پلنے والی ہے. مسلمان سارے قوموں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، تم تمام انسانوں کے تمام امتوں کے سردار ہو، کیونکہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہے، ہماری کتاب کتابوں کی سردار ہے، اور ہم سارے امتوں کے سردار ہے. تو وہ سردار کس لحاظ سے ہے؟ کھانے پینے بریانیاں لمبے لمبے دسترخوانہ بنانے کی وجہ سے نہیں ہے. ہم جو سردار ہے یہ قرآن کریم کا روحانی پیغام پہنچانے کی وجہ سے ہم سردار ہے. صحابہ کرام کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن 9 10 تلواریں رہتے تھے اسلام پھیلانے کے لیے. قرآن رہتا تھا ان کے ہاتھوں میں، چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوا رہتا تھا، پتوں پہ. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں پھکٹ میں قرآن جو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں نظر آ رہا. ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے 50 100 200 جو ہے نا سیٹ قرآن کریم کے رکھے ہوئے. ایک جو ہے نا چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن اب بعد میں ملتا کہ گم جاتا کہ فوراً جو ہے نا صحابہ کرام یاد کر لیتے تھے، قرآن کریم حافظ قرآن بن جاتے تھے. قرآن ان کے سینے میں اتر جاتا تھا اور وہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے میدان میں نکل جاتے تھے، دنیا کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے. اس لیلۃ القدر یعنی جو ہے رات کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے صحابہ کرام میدان میں اتر جاتے تھے، یہ قرآن کی روشنی پھیلانے کے لیے. تو اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت نبی صدیق شہداء صالحین کی نعمتیں جو ہے حاصل کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کے لیے جو ہے یہ رمضان ماہ مبارک دین کا فیض بانٹنے کے لیے آتا. رمضان ہم کیا سمجھے؟ کپڑے بانٹنے کے لیے آتا، راشن بانٹنے کے لیے آتا، خوب کھانے کے لیے آتا. بعض غیر مسلمین جو ہے سوال کرتے ارے وہ تمہارے کھانے کا مہینہ کب آتا جی؟ کیونکہ اس مہینے میں جتنا کھاتے دوسرے مہینے میں اس کا آدھا بھی نظر نہیں آتا. پورے مارکیٹاں بلکہ جنگل پورے ہرے بھرے ہو جاتے رمضان آنے سے پہلے. مارکیٹوں میں جو ہے پورا جنگل کا پورا جو ہے نا میوہ مارکیٹوں میں آ کے اتر جاتا، پورا اناج آ کے مارکیٹوں میں اتر جاتا. تو ہم جو ہے یہ سمجھ رہے ظاہرہ اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے رات دن دوڑ رہے، خرچہ کر کے بڑے بڑے دکانیں لگا رہے، کپڑے کے کاروبار ڈائریکٹ جو ہے نا احمد آباد سے لاریوں سے جو ہے نا کپڑا منگا رہے. رمضان میں بکتا بھائی، رمضان میں بیچنے کا ہے. تو اس کے لیے جتنی آپ جو ہے نا محنت کرے، رات میں آپ جا کے دیکھو حیدرآباد میں، یہ تو جو ہے چھوٹا علاقہ گاؤں ہے آپ کا بسوں کے لیے، یہاں پر بھی جو ہے کاروبار تجارت دیر تک کرتے ہوں گے رات میں. مگر حیدرآباد جیسے علاقے میں جا کے دیکھو فجر کی نماز تک دکانیں کھلے ہیں اور وہ کاروبار کرنے والوں کی آنکھیں انگار کے ڈلے لال جو ہے نا انگار بنے ہوئے آنکھیں سو رہے انہوں. کیوں؟ ارے رات بھر گراہک آ رہا بھائی، کپڑے جو ہے اگر ہم سو گئے تو دوسرے دکانوں والے فائدہ اٹھا لیتے. رات بھر سو رہے نا، ایک مہینہ رات بھر جو ہے نا تجارت کاروبار کر رہے. کھانے کے ہوٹل 24 گھنٹے حکومت کو جو ہے مجبوراً اپنے قانون کو جو ہے بڑھا دینا پڑ رہا. ارے 10 بجے تک بند کرنے کے رہتے، ارے رمضان آ رہا بھائی، ان کا فیسٹیول ہے، 24 گھنٹے جو ہے کھلے رکھو دکان. تو مسلمانوں کا اتنا پریشر پڑ رہا کہ 24 گھنٹے حکومت کو جو ہے نا دکانیں کھلے رکھنا پڑ رہا. میرے بھائی جب آپ جو ہے نا اس کے لیے اتنی جو ہے نا محنت کر رہے تو ہمارے دین کو جو اللہ کے رسول جس طرح پھیلائے، یہ قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچائے اور قرآن کی معرفت ان کے دلوں میں اتارے،
اس کے لیے جو ہے نا آپ اتنی محنت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے لیے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو کوئی ظالم جو ہے نا اسلام کو نقصان پہنچانے والا آپ کے سامنے نظر نہیں آتا. آج جو اسلام کا جنازہ اٹھانے کے لیے نعرے بازی کر رہے, مسلمانوں کو قتل کرنے کے دھمکیاں دے رہے, ان کو جو ہے نا مٹانے کے سازشیں کر رہے, کیوں کر رہے؟ اس لیے کہ آپ جو ہے نا خالی مسجد کے حد تک اسلام کو رکھ لیے. یہ قرآن کو جو ہے نا صرف مسجد کے تابدانوں میں جو ہے نا پنا کے رکھ دے رہے. بہت سے بہت حافظ صاحب کو بلا کے 10 دن میں پورا قرآن سنا, بہت بڑا کمال کرے. 2 پارے سنا جی حافظ صاحب, 3 پارے سنا جی حافظ صاحب. سمجھے تم قرآن کو؟ انہیں پڑھ رہے جو ہے نا عملنا تعملنا غافلنا, کیا پڑھ رہے نہیں معلوم. پیچھے جو ہے نا وندے بھارت ریل نکالنے والے چلتے جا رہی ریل ان کی, اور پیچھے ٹھہر کے اللہ اکبر ہوتا ہے, اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے تو اتنے جو ہے نا ٹکے ہوئے. نہ قرآن پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا, نہ قرآن سننے والے کو سمجھ میں آ رہا. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ہم نے قرآن کو جو ہے نا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے واسطے, سمجھنے کے واسطے نازل کیا ہے. یہ رمضان جو ہے نا قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے, قرآن کی معرفت جاننے کا مہینہ ہے. تو ہم جو ہے یہ ظاہرہ اپنے جسم کے لیے ایسیاں لگا رہے, کولر لگا رہے, بہترین سے بہترین جو ہے نا ٹھنڈے پھلاری لا کے اپنے جسم جو ہے نا معطل جو ہے نا تربتر کر رہے. تو آپ اسلام کو تربتر کرنے کے لیے میدان میں اترنا, یہ جذبہ اگر آپ اسلام کے لیے میدان میں کام کرنے کے لیے دکھائیں گے تو کوئی کافر جو ہے نا روئے زمین پہ باقی نہیں رہتا, کوئی دشمن اسلام جو ہے نا آپ کے سامنے باقی نہیں رہتا. ان کے دلوں میں بھی اسلام کی رحمت کا پانی اتر جاتا. انا آتینا کل کوثر, اللہ کے رسول کیا لے کے آئے؟ یہ قرآن کریم کوثر لے کے آئے, یہ رحمت کا سامان لے کے آئے. تو یہ جو ہے رمضان, رمضان کے معنی صرف جو ہے یہ ایک مہینے کے نہیں ہے. عرب میں رمض کے معنی انتہائی شدت کی پیاس, گرمی کو بولتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت تڑپ رہی تھی, لوگ بلک رہے تھے, ان کے پاس جو ہے نا آپس میں اتحاد کا کوئی سامان نہیں تھا. ایسے وقت جو ہے انتہائی جو ہے ظلم و زبر کے دور میں یہ قرآن رحمت کا پانی بن کے آیا اور انسانوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرا کہ سخت سے سخت دشمنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیا, ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بنا دیے. آپ قرآن کھول کے پڑھو, قرآن دوسروں کو پڑھاؤ. یہاں کے جو غیر مسلمین ہیں ان کو جو, کیونکہ ہم اتنے سمجھے تو ان کو کیا سمجھائیں گے قرآن. ہم قرآن کریم کے پیغام کو نہیں سمجھے, خالی رسم کا اسلام رہ گیا. اس لیے فارسی میں ایک شعر ہے, اسلام در کتاب مسلمان در گور. اسلام کہاں ہے بولے تو کتاب میں ہے, اور مسلمان کہاں ہے؟ قبرستان میں ہے. یعنی خالی برائے نام دیکھنے کے پتلے ہیں, روحانی اعتبار سے مرے ہوئے ہیں مسلمان, کیونکہ دین کا جذبہ نہیں ہے ان کے پاس. وہاں پر 313 تھے, ساری دنیا میں بھاری تھے. آج لاکھوں کروڑوں اربوں ہے دنیا کے اندر, لیکن زیر سایہ ہے. فلسطین کے اوپر ظلم جبر, ایک چھوٹا جو ہے اسرائیل ظلم کرنا, پورے عرب ممالک جو ہے نا منہ دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ یہودیوں کا ساتھ دے رہے. اپنے بھائیوں کو بلکتا ہوا مرتا ہوا دیکھ کر جو ہے نا کوئی غیرت نہیں آ رہی ان کو. اب بتائیے کہ مسلمان زندہ ہونے کی علامت ہے یا مردے ہونے کی علامت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو ایک یہودی جو ہے نا چھیڑا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کر دیا کہ ہمارے مومن عورتوں کو یہ لوگ جو ہے نا چھیڑ رہے اور ان سے بدتمیزی کر رہے, اسلام کو جاننے کے باوجود, اسلام کی جو ہے نا حقیقت سمجھنے کے باوجود ہمارے سے جو ہے نا دست درازی کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے یہودیوں کو مدینے سے جو ہے نا نکال کے باہر بھگا دیے. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ کو جزیرے عرب میں آنے مت دو, ان کو جو ہے نا باہر بھگا دو. آج وہی جو ہے نا عرب کے رہنے والے حاکم مسلمان وہ کیا ہے, یہودیوں کو گھسا لے رہے اندر, شیطانوں کو جو ہے نا اپنے دوست بنا رہے, اور اپنے بھائیوں کو جو ہے نا بلکتے ہوئے دیکھ کر ان کے اندر غیرت نہیں پیدا ہوئی. تو بتائیے لوگ کون سا قرآن پڑھ رہے اور کون سے جو ہے نا اسلام پہ چل رہے؟ تو یہ نہیں ہے اسلام. ہمارا اسلام ساری دنیا کو امن دینے والا دین ہے, رحمت بانٹنے والا دین ہے. جس طرح ہم جو ہے نا افطاری بانٹتے ایک دوسرے کو, بازو والے گھر میں دے کے آؤ,
उनको दे के आओ। रोज जरा दो, रोडों पे जो है ना बड़े बड़े दस्तरखान लगा के इफ्तारी करा दे, ये सवाब का काम है। लेकिन इससे बड़ा काम जो है ना हम भूल जा रहे हैं। ये खाने खिलाने का काम कोई भी करता, आप ये करिए, लेकिन इसके साथ अगर रूहे इस्लाम को अगर भूल गए, मकसद जिंदगी को अगर भुला दिए, तो खाली खा के जिस्म जो है ना हट्टे कट्टे करना हमारा मकसद है क्या? एक बैल रात दिन खा रहा, घास खा रहा, 10-10 भारे जो है ना घास खा जा रहा, तो ये खाना हमारा मकसद नहीं है। सहाबा इकराम खाने को सामने नहीं रखे, सहाबा इकराम कुरान को सामने रखे, सहाबा इकराम इस्लाम को सामने रखे। 3-3 दिन के भूखे रहे तो कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करे कि अल्लाह आपको मन्ना सलवा उतार दे। हमारे दस्तरखान पे जो है ना तरबूज, खरबूज, जाम जो है ना मेवे ला के रख दे, दुआ नहीं करे अल्लाह के रसूल के सामने, बल्कि दुआ क्या करे? हम तो जीते हैं तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते हैं तेरे नाम की अजमत के लिए। हम जो है ना तेरे नाम की अजमत को दुनिया में बुलंद करने के लिए जीते हैं। हमको खाना ना मिले सही, हमको कपड़े ना मिले सही, हमको घर जो है ना मजबूत ना मिले सही, लेकिन इस्लाम का जो है ना झंडा बुलंद हो। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। हम मुस्तफा के जो है ना मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं, तो उनके दीन की गिरत सबसे बढ़कर जो है ना हमारे जिस्म से, हमारे खाने से, हमारे जो है ना खानदान से, हमारे कबीले से, हमारे हर चीज से जो है ना बढ़कर अल्लाह के रसूल की, आपकी गुलामी और आपका काम जो है ना हमारे मद्देनजर होना चाहिए। ये अगर जो है ना रफू चक्कर है तो आप पेट पाल रखा, जाहिरा जो है ना पेट भरने के दस्तरखान जो है ना लंबे चौड़े कर रहे। हमको इस्लाम का दर्द नहीं है, इस्लाम का दर्द था और ये अल्लाह अपने वतनों को तर्क करके, हिजरत करके इस हिंदुस्तान में आके दीन इस्लाम फैलाए। इस्लाम की रूह जो है ना काफिरों के सीने में फूके, उनके मंदिरों में जाके उनको इस्लाम की दावत दिए, उनके गिरजा घरों में जाकर उनको इस्लाम की दावत दिए। ये है शबे कदर की जो है ना रूहानी रोशनी, जिससे अल्लाह ताला फजर करना चाहता है, जिससे जो है ना मतलब फजर सुबह जो है ना अल्लाह ताला नमूदार करना चाहता है। और यहाँ के लोग जो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम की दुश्मनी कर रहे, वो जो है ना कुरान करीम के राज को समझे हुए नहीं है। आज जो यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इधर के मिलाएंगे पूरे तो जो है मुसलमान तकरीबन 70-80 करोड़ मुसलमान हो जाते, समझ रहे? सिर्फ हिंदुस्तान में कितना है? 20 करोड़ मुसलमान है। और ये 20 करोड़ मुसलमान अरबस्तान से आए हुए नहीं है, ये 20 करोड़ मुसलमान यहीं के आए होंगे, 2 करोड़ अरबस्तान से हिजरत वहां से जो है ना पहल करके, हिजरत करके। लेकिन पूरे जो है ना ये जितने 20 करोड़ है, या पाकिस्तान के 22 करोड़ है, बांग्लादेश के 18 करोड़ है, तो ये पूरे जो है ना अरबस्तान से तो नहीं है ना। यहीं के लोग जिनको इस्लाम पसंद आया, जिनको दीन पसंद आया, जिनको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जो है ना जिनको पसंद आई, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। और आज हजार जो है ना मुसीबतें उठा रहे, इस्लाम में रह रहे, दीन का नाम ले रहे, सर पे टोपी लगा रहे, रमजान में रोजे रह रहे। ये किसकी गिरत है? ये इस्लाम की गिरत है। ये कौन है? ये यहीं के जो है ना हिंदू थे। ये हिंदू इस्लाम में आने के बाद इनको इस्लाम से मोहब्बत हुई और इस्लाम की हकीकत समझ में आई, तो अब वो जो बाहर है वो हमारी दुश्मनी क्यों कर रहे? भाई ये उन्हीं के भाई जो है ना इस्लाम के शहदा है, इस्लाम के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार है, इस्लाम के लिए गले कटा रहे हैं। तो फिर जो है इन्हीं की जो है ना नस्ल से पैदा हुए वो जो है ना इस्लाम के दुश्मन क्यों है? तो इसलिए है कि ये जो समझे हुए मुसलमान है उनको समझाने के लिए घर छोड़ के बाहर नहीं जाते, अपनी मस्जिद से बाहर जाके उनको इस्लाम की रहमत नहीं समझा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा? वो लोग जो है ना त्रिशूल लेके आ रहे, मशाला लेके आ रहे, मुसलमानों को जलाते बने। तो हमारा ये काम है कि ये जो है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ऐसी जुल्मत की रात में, वहां पर भी ऐसी हालत थी, अल्लाह के रसूल को खत्म कर दो, घर से बाहर आने मत दो, घर का घेरा डालो। कई सहाबा इकराम को शहीद कर दिए, मक्के में शहीद कर दिए, मुक़द्दस मकाम पर जहाँ पर चूंटी मारना भी वहां पर जो है ना गुनाह है, वैसी जगह बड़े बड़े सहाबा को शहीद कर दिए। वो लोग क्यों शहीद करे? वो ये समझे कि इस्लाम हमारे भगवानों को जो है ना खत्म करने के लिए आया, हमारे दीन को मिटाने के लिए आया।
یہ سمجھ کے بڑے بڑے صحابہ کو شہید کرے. مگر جب جو ہے اسلام سمجھ میں آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر جو ہے صحابی جو ہے نا اسلام کے اندر ہزاروں جو ہے خلاف ادا کرنے والے آپ جو ہے داخل اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ننگی جو ہے نا تلوار لے کے گھر سے نکلے تھے. جب قرآن سمجھ میں آیا, قرآن کا نور, قرآن کی رحمت, قرآن کا اجالا جب سمجھ میں آیا تو وہ قرآن جو ہے نا تلوار بجائے اسلام کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنے کے, اسلام کو بڑھانے کے لیے آپ تلوار اٹھائے. آپ خطیب و منبر و محراب بن کر 36,000 قلعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتح کرے. تو اسلام جو ہے نا کسی ذات کا دین نہیں ہے, اسلام کسی قبیلے کا دین نہیں ہے, اسلام سارے انسانوں کا دین ہے. اسلام ہندوؤں کا دین ہے, اسلام یہودیوں کا دین ہے, اسلام پارسیوں کا دین ہے. جو اس دین کو قبول کر لیتا ہے اسلام اس کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے ان کی جہالت اور ان کی جو ہے نا کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جس طرح ہم رمضان کے دسترخوان جو ہے نا دراز کر رہے, نئے کپڑے پہنا کے لوگوں کو خوش ہو رہے, تم جو ہے ان کا دل اسلام کی طرف مائل کرو, لباس تقویٰ پہناؤ. یہ کپڑے پہنانا بڑی بات نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا قرآن کریم میں لباس التقویٰ خیرم, تقوی کا لباس سب سے بڑا جو ہے نا بہترین لباس ہے. وہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ ایمان ہے, انسانیت ہے, سچائی اور صداقت ہے. یہ جو ہے نا تقوی کا لباس ہے. ظاہرہ لباس کی کوئی وقت نہیں ہے. ظاہرہ لباس اگر کھٹا پرانا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے راضی ہے تو سب سے بڑی دولت آپ سب سے بڑے. اس لیے حیدرآباد میں ایک برہنہ شاہ صاحب رہتے تھے. برہنہ ہمیشہ جو ہے کپڑے نہیں پہنتے, بہت بڑی جو ہے نا سعید آباد کے پاس بہت بڑی درگاہ آستانہ ہے ان کا. اورنگزیب کی فوج آئی جو ہے نا جاری, تو اس میں برہنہ شاہ صاحب دیکھ کے لوگ بولے حضرت وہ اورنگزیب کی فوج آ رہی, ذرا کپڑے پہنو, وہ شریعت والا بادشاہ ہے. تو بولے میں جو ہے یہ جانور ہے, ان کے سامنے میں کیا کپڑے پہنوں. تو مرید جو ہے پریشان ہو گیا, ارے ایسا کا سب فوجی مسلمان ہے حضرت, آپ ان کو جانور بول رہے کیا؟ تو اس کو اپنے بغل میں اس کی جو ہے گردن لے کے بتائے تو پورے جو ہے دھڑے جو ہے نا انسانوں کے ہے, منڈیاں پورے جو ہے کتے, گدھے, گھوڑے, بیلوں کی جو جانوروں کے منڈیاں نظر آئے. تو ان کو بتا کے بولے پردہ انسان سے ہوتا ہے, جانوروں سے کہیں کا پردہ ہو. اس میں جو ہے یوسف بابا, شریف بابا اور اورنگزیب کی فوج میں تھی. جیسا ہی وہ نظر آئے تو مرید کی کمر لے کے لپٹ گئے تو انہیں پوچھے کرے ارے کیا حضرت, وہ اورنگزیب خلیفہ آ رہا بول کے ڈر گئے, کیا کمر لپٹ گئے؟ تو بولے یہ جانوروں کے سامنے کہیں کا پردہ نہیں, یہاں انسان دو نظر آ رہے, وہ انسانوں کے واسطے میں پردہ کر رہا ہوں. اولیاء اللہ لنگے رہ کے جو ہے مطلب برہنہ رہ کے بتائیں کہ دنیا میں انسان بے نیاز نہ ہونے سے کپڑے نہیں پہنا تو اللہ کا جو ہے انہیں اللہ کے نظر میں انہیں گناہگار نہیں ہوتا, بلکہ بدکار کام کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں گناہگار. تو اس طرح جو ہے آج ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ جس طرح ہم یہ ظاہرہ اہتمام کر رہے, راتوں میں جاگ رہے, لوگوں کو کھانا کھلا رہے, کپڑے بانٹ رہے, زکوٰۃ کے پیسے بانٹ رہے, تو اس سے بڑا کام ہمارے سامنے اس ہندوستان میں, خاص کر اس ہندوستان میں سب سے بڑا جو ہے نا ہمارا کام ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے, وہ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے جس کو اللہ تعالیٰ قدر والی رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قدر والی رات کیا ہے؟ وہ قدر والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اتارا ہے. نظر آ رہے 27ویں رات میں ہم جو ہے جگتے رہتے, کوئی سے بڑے مرشد جو ہے نا ملائکہ کو فرشتوں کو اترتے ہوئے جو ہے نا جو جھمگٹ یا جو ہے نا جمع غفیر دیکھے دکھتے نظر نہیں آتے. یا مسجد میں جو ہے نماز پڑھ لیتے بیٹھتے سے فرشتے نہیں آتے, فرشتے آتے میدان میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے سے, معجزے سے ہی مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے. وہ دکھاتا ہے کرامت, ذرا جاؤ گھس کر. ڈرنے والے جو ہے معجزہ کھو دیتے ہیں, ان کا قبضہ کبھی ہوتا نہیں شیطانوں پر. خواجہ غریب نواز ہندوستان جیسے قبرستان میں گھس کے آئے, جو کہ جے پال کے پاس گئے, انہیں جو ہے نا آپ پہ جادو کا منڈوا ڈالا, جو ہے پیر کے جوتے سے مارے, اس کا بھیجا سیدھا کر
یہ ہے معجزہ. آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کے مسلم کھا کے فرشتے اتر دے اور اتر کے بھی کیا کرنا ہونا, آپ کو دین کے واسطے لے کے جانا بلکہ نیت میں انہوں آتے جو ہے حضرات میری جو ہے نا دکان بازو والے کی بہت دھوم دھام سے چل رہی, اچھا وہ فرشتہ آیا سے پکڑ کے اس کو دکان میں لے کے جا کے فاتحہ پڑھ کیا بھی پڑھ یا پورا جو ہے نا رمضان ہوئے تک دھوم دھام سے میری دکان چلنا, میرا گھر بھرنا. ہماری نیت کیا ہے, اللہ بھی اگر آیا, اللہ کے فرشتے بھی اگر اترے تو ہم ان سے جو ہے نا ان کا کام کرنے کے واسطے ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے, ہم ہمارا کام ان کو لگائیں گے, ہمارے جو ہے نا جاگیرہ بھرنے کا جو ہے نا کام ان سے. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دور رکھا ایسے لوگوں سے. فرشتے کس کے پاس آتے, جو مرد میدان بن کر اسلام کے لیے جو میدان میں اترے. جنگ بدر میں صحابہ اکرام اترے, ہزاروں فرشتوں کو اتار دیا. ادھر جو ہے 1000 دشمن تھے اسلام کو مٹانے کے لیے, ننگے تلواریں ان کے پاس تھے, تیر ان کے پاس تھے, برچھے ان کے پاس تھے, گھوڑے ان کے پاس تھے, اونٹ ان کے پاس تھے, کھانے کے لیے جو ہے نا ان کے پاس بڑے بڑے بوریاں بھرے ہوئے تھے. صحابہ اکرام ادھر جو ہے نا نہتا 6 دن جو ہے ایک بات بڑے تاریخ داں حفیظ جالندھری آپ فرماتے کہ جو ہے صفے باتیں کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی, خدا والے, محمد والے اور قرآن والے بھی. نمائش تھی نہ شوکت تھی, نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے, نہ کلگی تھی نہ ترا تھا, کمندے تھے نہ گھوڑے تھے. نماز حفظ کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں, چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں. نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا, سنا یہ ہے کہ تھا 7 پروردگار ان کا, تھے جن کے پاس 2 گھوڑے. ادھر کتنے ہیں 1000 جو ہے نا فوجی ہے, ان کے پاس کتنے ہیں 2 گھوڑے, 6 زرین. 6 زرین بولے تو جنگی جو ہے نا لوہے کا لباس. 313 میں 6 آدمیوں کا جو ہے نا لباس ہے. اب بتائیے کتنا جو ہے نا قسم و خوشی کے عالم میں اسلام پھیلا ہے. 6 دن کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرین, 8 شمشیریں, 8 جو ہے نا تلوار, 8 تلوار لے کے 1000 کا مقابلہ کریں. آپ لڑتے جا کے پورے تلوار مسجد بھر تلوار میں لا کے رکھے تو اندر ہنڈی میں گھس کے بیٹھتے, پورے کافر ہیں جی کیا پیسہ مارنا ان کو. ایسا جو ہے نا ہمارا ایمان کمزور ایمان ہو گیا. صحابہ کرام 313 ہے, ہتھیار میں 6 تلوار ہے. کس سے لڑ رہے, کھجور کے ڈھنٹالے, کھجور کی جو ہے نا ٹہنیاں توڑ کے وہ جو ہے نا لکڑیاں لے کے جا رہے. چھوٹے چھوٹے بچے مارنے کے لیے میدان میں جو ہے نا کود کے جا رہے. ایک بچے کا ہاتھ جو ہے نا شک جو ہے نا پھٹ گیا, ایک ظالم جو ہے نا کافر مارا تو ہاتھ کٹ گیا, لٹک رہا چمڑے سے جو ہے نا ہاتھ لٹک رہا. تو معصوم بچہ 10-12 سال کا جس نے ابو جہل کو جو ہے نا قتل کیا, وہ بچہ کیا کرا, یہ تلوار یہ جو ہے نا ہاتھ میرے آڑے آ رہا, لڑنے کے لیے بھاگنے نہیں ہو رہا بلکہ پیر کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ جو ہے نا چمڑا کاٹ کے ہاتھ پھیر کے ایک ہاتھ سے لڑنے کے لیے میدان میں بھاگ رہا ہے. بتائیے ہم رہتے تو انگلی کرتی تو رو لیتے بیٹھتے تھے, اللہ تیرے دن کے واسطے آتے میری انگلی کٹی, کیا ہوا اب انگلی کیسا جوڑیں گی, آئی والا ہو گیا. 4 گھنٹے رو لیتے بیٹھتے تھے بیوہ عورت روئے جیسا. ہاتھ کٹ گیا تو جو ہے نا صحابہ کرام پرواہ نہیں کر رہے. بچے بڑے تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو اپنے گلے کٹا دیے, اپنے سینے چھنی کر دیے صحابہ کرام. معصوم بچوں کا یہ عالم ہے, یہ ہاتھ کاٹ کے پھینکے, شکوا بھی نہیں کرے اللہ کے رسول سے. میدان میں جا کر جو ہے نا گھس کے ابو جہل کا گلا کاٹ دیے 2 معصوم انصاری بچے. بتائیے اللہ تعالیٰ فرائض کیسا جو ہے نا فرشتہ نے نازل کرے گا, کیسا جو ہے نا اللہ کی مدد جو ہے نا دھن دھن کر کے ان کے بازو میں نہیں آئے گی. اس لیے جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلْهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نہیں لڑ رہے تھے میرے صحابیوں, تمہارے ہاتھوں سے میں لڑ رہا تھا. جب اللہ جو ہے نا کسی کے مقابلے لڑ رہا تو بتائیے کوئی ناکام ہوتا کیا, کوئی کمزور پڑتا, کمزور نہیں پڑتے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم جو ہے ہمت سے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو سب پہ جو ہے نا اعلیٰ کر دیتا اور تم کو کامیاب کر کے جو ہے نا وہاں سے لے کے آتا. تو جو ہے 6 زرین 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ. دنیا بھر کی تقدیریں, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. کس پہ بھروسہ تھا, اللہ کے رسول پہ بھروسہ رکھے. ہمارے رسول, اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں, ہم جو ہے نا زندے رہے یا جو ہے نا شہید ہو جائے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. آج یہ جذبہ ہے ہمارے اندر.
تو اس لیے 23 سال کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادبستان میں حتی مطلع الفجر فجر کر دیا. جس طرح فجر ہونے کے بعد اجالا جو ہے نا ہر طرف چھا جاتا, تو اس طرح جو ہے اسلام کو کامیاب کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عرب میں اجالا کر دیے, کفر کا خاتمہ کر دیے, ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند کر دیے, ہر ایک کی زبان پر قرآن کا ترانہ جو ہے نا بسا دیے. یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ ہے جو نا رمضان کی فضیلت. ہم جو ہے جس طرح رمضان رحمت اور برکت کا مہینہ ہے, تو اس برکت کے لیے, اس برکت کو جو ہے نا تقسیم کرنے کے لیے ہم اپنے ابنائے وطن, اپنے بھائیوں پر, اپنے غیر مسلموں پر اگر یہ رحمت کا جو ہے نا پانی ہم لے کے آگے نہیں بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لوگ تو جو ہے نا جہالت میں کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں, آج تمہارے کو جو ہے نا ٹانگ پکڑ کے سمندر میں ڈبانے کے لیے تیار ہوئے. اس لیے جو ہے قرآن کریم کو پڑھو, قرآن کریم کو سمجھو. قرآن دنیا میں آیا کفر مٹانے کے لیے, قرآن دنیا میں آیا ظلمت کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے, قرآن دنیا میں آیا رحمت بانٹنے کے لیے. یہ جو رمضان جو ہے نا رحمت کا مہینہ ہے, ہر سال آتا اور ہر سال جو ہے نا مولانا سنا دے رحمت کا اشرا, برکت کا اشرا, مغفرت کا اشرا, یہ سب جو ہے نا اتقوا نار سے جو ہے نا دوزخ سے چھٹکارے کا پڑھتے رہتے. مگر یقین کہ ہمیں جہنم میں جا رہے, جنت میں جا رہے, یقین ہی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم وہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں تھامے. ہم اپنے نفس کا, اپنے خواہشات کا, اپنے خواہشات کو جو ہے نا اوپر رکھے اور دین کو جو ہے نا بڑھائے نا, خالی جو ہے نشان کے حساب سے ہم دین کو رکھے. تو بتائیے ہم کو اسلام کیسے سمجھ میں آتا, ہم کو قدر کی رات کیسے سمجھ میں آئے گی, ہم کو جو ہے نا جمعۃ الوداع کیسے سمجھ میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ جمعہ کا جو ہے نا خطبۃ الجمعہ کا بداع جو ہے نا بداع آخری خطبہ دیے, تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ میں آج جو ہے نا عورتوں پہ ظلم ڈھانے والوں کو اپنے پیروں کے تلے کچل دیا ہوں. آج کوئی عورت جو ہے نا ظلم کے شکنجے میں پریشان نہیں ہوں گی. کوئی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, امیر کو غریب پر, غریب کو امیر پر جو ہے کوئی جو ہے نا فوقیت نہیں ہے. فوقیت اگر ہے تو تقوی کی ہے, پرہیزگاری کی ہے, پاکی کی ہے, نیکی کی ہے, ایمان کی ہے. اس کو جو ہے نا میں دنیا میں قائم کر کے جا رہا ہوں فرمایا اللہ کے رسول. سارے دشمنوں کو تہے تیغ کر دیے, جو ازدہے, جو بڑے بڑے جو ہے نا ظالم انسانیت کو جو ہے نا تباہ و برباد کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم قرآن کے ذریعے سے, حجت کے ذریعے سے, اگر حجت سے بھی نہیں جو ہے نا سمجھ میں آیا, قرآن کی جو ہے نا معرفت سے بھی نہیں سمجھ میں آیا, تلوار اٹھائے جہاد کرے اللہ کے رسول. کیونکہ جو ہے نا سڑی ٹانگ کٹی بہتر ہوتی ہے. انسان اور قرآن کو سمجھنے کے باوجود بھی جو ہے اگر وہ جہالت کے جو ہے نا گھوڑے دوڑا رہا ہے, جہالت جو ہے نا دنیا میں اگر آگے بڑھا رہا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے. ایسے ظالموں کا خلا کما کرنے کے لیے جنگ بدر, اسی جو ہے نا مقدس مہینے میں, رمضان کا مہینہ ہے بھائی, ذرا ٹھہرو تھوڑے دن بعد میں لڑیں گے, نہیں فرمایا اللہ کے رسول. جب وہ رمضان کے مہینے میں اگر ہمارے سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے تو ہمارے پاس ہتھیار نہ صحیح, ہم جا کے جو ہے نا اللہ کے بھروسے پہ لڑیں گے. جنگ بدر رمضان میں بھی, مکہ کا جو ہے نا فتح مکہ جو ہے نا 20 رمضان کو رمضان میں ہوا. تو جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں کبھی بھی اللہ کے رسول کمپرومائز نہیں کرے, کیونکہ اگر یہاں پر خاموش بیٹھیں گے تو وہ ظالم جو ہے نا ظلم کو پھیلا دیں گے, اور جو معصوم لوگ ہیں, جو امن پسند لوگ ہیں, تو تباہ و تاراج ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے کرشن جی یہاں کے بہت بڑے جو ہے اوتار, انہوں کیا بولے, دشمنوں کو مارنا, نیک لوگوں کو حفاظت کرنا سب سے بڑا دھرم ہے. پریترانا سادھونام وناشاچ چتشکرتام, یعنی جو سادھوؤں کا, نیک لوگوں کی جو ہے نا حفاظت کرو اور براؤں کو سب ہستی سے مٹا دو. تو اسلام جو کرا وہ آج جو ہے نا لوگ بولے ٹیررزم ہے, اسلام دہشت گردی ہے, آتنکواد ہے, بھید پالک ہے, یہ بھوکتے بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ظالموں کو مارنے کے لیے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے. یہی تو جو ہے نا قرآن کریم کہہ رہا ہے بھائی, نیک لوگ اگر ہے تو گلے سے لگاؤ, ان کو جو ہے نا اپنا کھانا, اپنا نوالا ان کے منہ میں رکھو. لیکن جو ہے نا اسلام کو, انسانیت کو, امن کو, دین کو مٹانے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس سے جو ہے نا کمپرومائز کرنا بزدلی ہے. تو بہرحال جو ہے یہ جو رات ہے حقیقی معنوں میں آپ کو جو ہے نا 2 الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. آج سمجھیے
کہ ہم जो जुल्म समझ रहे या मगरिब होने के बाद की जो है ना रात का अंधेरा नहीं समझा रहा अल्लाह यहाँ समझा रहा कि जो इस्लाम के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन जो दीन को जो है ना आंखा बंद करके बैठे हुए हैं, उनको जो है ना दीन जनाब की रोशनी समझाने का नाम शब कदर में चराग जलाने के मुमासिल है, रमजान की बरकत बांटने के मुमासिल है, धूप को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने की जो है ना मुमासिलत है। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला हमें वो जो है ना इल्म कुरान अता करे। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदा नसीब करे हिंद के इमामों को वो सजदा जिससे लरजता है शबिस्तान वजूद। रात का जो अंधेरा जिससे लरजता है वो जो है ना वो सजदा कौन सा सजदा है? वो सजदा बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अरीश में अपनी जो है ना पेशानी चिलचिलाती हुई जो है ना रेत में धूप में रख के अल्लाह से दुआ कर रहे कि ऐ अल्लाह ये जो मुख्तसर फौज तेरे नाम पर लड़ने के लिए आई है, अगर ये मिट गई तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा, इनको कामयाब कर, इनकी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला वहां पर तनज़्ज़लुल मलाइका मलाइका को अल्लाह ताला नाजिल किया, रूह को नाजिल किया। और रूह जो है ना अल्लाह की रूहानी ताकत अगर किसी के साथ हो जाए तो वो चाहे दुनिया के करोड़ों अरबों लोग तुम्हारे मुकाबले में आए, अल्लाह जो है ना कभी जो है ना उनको कामयाबी नहीं देता। अल्लाह अपने दीन का हामी है, अपने दीन का मददगार है, दीनदार को जो है ना अल्लाह ताला आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए जो है सबसे पहले दीनदार बनो। ये सारी दौलत हम जो है ना दुनिया में हड्डियां गला के राब के जो पैसे हम जमा कर रहे ना, ये लोग तुम्हारे जूतों में लाके डालता अल्लाह ताला। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान फतह करे तो सोने के कुर्सियां आए, हीरों के ताज आए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के खत्मा पे जूतों पे लाके डाले। माल इतना जो ना ढेरों से आगे पड़ा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला देखे, जब पहला ऊँट देखे तो आखिरी ऊँट नजर नहीं आता, पूरे ऊँटों के ऊपर पैसा दौलत हीरे सोना चांदी लाद के लेके आ रहे, कमा के जो है ना उतना जो है ना जमा कर सकते थे क्या? नहीं। इसलिए जो है ये लोग आप उनको अगर ईमान की दौलत से नवाजेंगे, उनको मुसलमान करेंगे तो बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी सब जो है मुसलमान हो गए, तो वो सब दौलत मुसलमानों की हो जाती ना, होती ना होती। तो तुम इस काम में लगो मेरे भाई, इसके बाद से जो है ना अपने मुसीबतें उठाओ। जिस तरह हम जो है रोजदारों को खिला रहे, गरीबों को जो है ना कपड़ा पहना रहे, ये जो है ना सबसे बड़े गरीब है, ईमान के गरीब है, बल्कि जो है ना ईमान है ही नहीं इनके अंदर, इस्लाम है ही नहीं इनके अंदर। इंसान प्यासे को पानी पिलाने तड़पता ना, अरे भाई पानी की जो ना वो रखो, खड़के पानी के वो वाटर कूलर रखो, प्यासे लोग जा रहे। ये पेट की जो है ना प्यास कोई भी बुझाता मेरे भाई, ईमान की प्यास जो है ना इंसान के अंदर जब जो है ना उससे ईमान से खाली है तो उसकी तड़प हमको सबसे ज्यादा होना चाहिए। और औलिया अल्लाह आबे ज़मज़म अरबस्तान का जो है ना इस्लामी माहौल छोड़ के ये कुफरिस्तान में इसीलिए आए कि यहाँ के लोग जहन्नम में जाए, यहाँ के लोग जो है ना दोज़ख की तरफ जो है ना हाके जा रहे। इनको ईमान की जो है ना दौलत से नवाजना है। तो बरात ये रमजान की हकीकी मारिफत है, ये शब कदर की हकीकी मारिफत है। कुरान करीम को पढ़ो समझो, कुरान करीम में यही है अल्लाह ताला जहाँ भी जो है इस्लाम को जो है ना गालिब करना, काफिरों को दुनिया में जो है ना अल्लाह ताला उनको इस्लाम की नेमत से नवाजना और तौहीद पे कायम रहना, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, यही जो है ना कुरान करीम में लिखा हुआ है। ये पहला सबक है किताब हुदा का कि मखलूक सारी है तुम बा खुदा का। हम क्या है, हमारे मुसलमान हमारे है समझ, दूसरे जो है ना शैतानों के जिन्नों की औलाद है समझ रहे क्या है। अरे वो भी इंसान की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुई, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है। सारी दुनिया में जहाँ भी इंसान रहते वो आदम अलैहिस्सलाम के हमारे भाई है। कि तुमको अगर इस्लाम मिला, कुरान मिला, अल्लाह के रसूल का दामन मिला तो तुम जो है ना उन तक पहुँचाओ। जिस तरह सहाबा इकराम दुखी थे, काफिर पूरे हुए जमीन पर रेती की तरह फैले हुए थे, उनकी जो है ना ताकत की, उनके जुल्म की परवाह नहीं करे, आगे बढ़े, इस्लाम की जो है ना नेमत को उनके सामने पेश करे। आज हम करोड़ों हैं, थोड़े भाई हमारे कारोबार कर थोड़े तो नहीं निकालना, पूरे 10 अगर पैदा हुए एक घर में 10 के 10 एक अमेरिका को जाएगा, एक सऊदी अरब को जाएगा, यहाँ पर जो है ना कपड़े की दुकान खोलेगा, एक होटल खोलेगा, सब इसी में लगे हुए हैं। कीड़ा तो दब रहा है गोबर के तय के नीचे, वहमो गुमा में उसके अर्ज़ो समाई। ये हमारी जिंदगी है, खूब पैसा कमाना, अमेरिका का लाके डालना, अरबस्तान का लाके डालना, खूब बेसी बनाना, बड़े बड़े बंगले बनाना, ये क्या जिंदगी है? क्या देखने वाले, ससुरा भी खुश हो रहा, जोड़ी भी खुश हो रही, सास भी खुश हो रही, साला भी खुश हो रहा, पैसे कमा रहा। अरे ये सारी दौलत अगर जो है जालिम लोग अगर मैदान में आएंगे, ये सब जो है ना लूटे जावे,
तुम्हारे माँ बहनों की कोई कदर नहीं रहती, तुम्हारे बड़े बुढ़ों को कोई जो है ना राम की नजर से नहीं देखता। तुम जो है ना इस्लाम की दौलत, कुरान करीम की दौलत को लेके मैदान में उतरो। ये जो जलती हुई आग है, ये जो है ना जो तूफान बदतमीजी है, या जो है ना इस्लाम को मिटाने के लिए जो आग भड़क रही है, इस आग को ठंडा करने के लिए ये कुरान, ये रहमत, इसका जो है ना रूहानी पानी लेकर मैदान में उतरो। तो जो है ये हत्ता मतलब फजर, सुबह हो जाएगी, लोग आप पे दरूद सलाम पढ़ेंगे। जिस तरह औलिया अल्लाह कलमा पढ़े तो आज दरूद सलाम पढ़ रहे, अपने तो अपने गैर हिंदू तक जो है जाके चादरा चढ़ा रहे, उनके आस्थानों पे जाके सुकून महसूस कर रहे। तुम अगर ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला जो है ना तुम्हारे क़यामत तक मज़ार अक़दस पे तुम्हारी जो फूट सूखने नहीं देता। दरूद सलाम फरिश्ते मलाइका जो है ना आप पे दरूद सलाम पढ़ते हैं। तो बहरहाल जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हकीकी जो है कुरान करीम की और रमजान की और शब कदर की जो है ना मारिफत को समझते हुए दीन इस्लाम के जियादे बनाए, दीन इस्लाम के पैगंबर बनाए, दीन इस्लाम के दाई जो है ना हम सब मुसलमानों को बुलाए और हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाए। यहाँ के गैर कौम के लोग जो ना जानकर जहालत के जो है ना पर्दे में फंस के जो इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी आंखें खोले, उनको भी जो है इस इस्लाम के रहमत से फैज़याब होने की तौफीक अता करे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन व हलीम।